یہ صرف دو فوجوں کی لڑائی نہیں، یہ ایک عہد کے خاتمے اور نئے دور کی شروعات تھی۔ اب پانی پت کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ ابراہیم لودھی کی فوج تعداد میں بھی مثال تھی، 70,000 سپاہی۔ بابر نے توپوں کو آگ اگلنے کا حکم دیا۔ دھماکوں کی آواز، دھواں، بارود کی بو نے ہاتھیوں کو بدحواس کر دیا۔ یہ برے صغیر کے تاریخی موڑوں میں سے ایک موڑ تھا۔ اسی دن مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ اگر پانی پت کی پہلی جنگ نہ ہوتی تو شاید ہندوستان کی سیاست اور نقشہ آج بالکل مختلف ہوتا۔ مغل سلطنت تو کبھی قائم نہ ہو سکتی۔ 21 اپریل 1526 دہلی کے شمال میں پانی پت کا میدان، ایک طرف لودھی سلطنت کا عظیم لشکر، دوسری جانب کابل سے آیا جنگجو حکمران ظہیر الدین بابر۔ اس صبح کی دھوپ نے برے صغیر کی تاریخ کا وہ باب روشن کرنا تھا جو اگلی کئی صدیوں تک اس دھرتی کی تقدیر بدل دے گا۔ یہ صرف دو فوجوں کی لڑائی نہیں، یہ ایک عہد کے خاتمے اور نئے دور کی شروعات تھی۔ پانی پت کی پہلی جنگ، وہ جنگ جس نے پورے بھارت کا سیاسی نقشہ بدل دیا۔ 16ویں صدی کے آغاز میں شمالی ہند شدید بے چینی کا شکار تھا۔ دہلی سلطنت پر لودھی خاندان کی حکومت تھی، مگر سلطان ابراہیم لودھی کی سخت پالیسیوں نے افغان امراء، گورنروں اور راجپوت سرداروں کو خود سے دور کر دیا تھا۔ دربار رقابتوں اور سازشوں میں الجھا تھا۔ ایسے میں کئی با اثر سرداروں نے بابر سے رابطہ کیا اور اسے ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ دوسری جانب بابر، جو تیمور اور چنگیز خان کی نسل سے تھا، فرغانہ سے نکل کر اب کابل پر حکمرانی کرتا تھا، لیکن وہ ایک مضبوط اور دولت مند سلطنت کا خواہش مند تھا۔ ایسے میں بابر نامہ کے مطابق دلی کے امیروں نے اس ظلم سے نجات دلانے کا پیغام بھیجا، اور بابر نے اس موقع کو خوب اچھی طرح پہچان لیا۔ اب پانی پت کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ ابراہیم لودھی کی فوج تعداد میں بھی مثال تھی، 70,000 سپاہی، اور بعض مورخین کے مطابق تو ان کی تعداد 1,00,000 کے قریب تھی۔ 1,000 جنگی ہاتھی۔ بابر کے پاس یہ سب تو نہیں تھا، مگر اس کے پاس وہ برتری تھی جو ہندوستان نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ عثمانی طرز کا توپ خانہ، بندوقچی، منظم تیموری گھڑ سوار اور جدید جنگی حکمت عملی۔ اس کی فوج تعداد میں کم صحیح، مگر سخت تربیت یافتہ اور اعلیٰ نظم و ضبط کی پابند تھی۔ پانی پت کا تنگ اور ہموار میدان بابر کی یہ حکمت عملی کے لیے بہترین تھا۔ جنگ سے قبل بابر نے عثمانی عرابہ تکنیک اپنائی۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں زنجیروں سے باندھ کر ایک مضبوط دفاعی رکاوٹ بنائی گئی۔ انہی کے پیچھے توپیں نصب تھیں اور تیر انداز بندوقچی بالکل تیار بیٹھے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی مشہور تلغمہ حکمت عملی، یعنی دشمن کو دائیں اور بائیں بازو سے گھیر لینا، آخری وار کے طور پر تیار تھی۔ فجر کی روشنی کے ساتھ ابراہیم لودھی کی عظیم فوج نے پیش قدمی کی۔ ہاتھیوں کی گرج، گھڑ سواروں کا شور، مگر ان کی بھاری تعداد ایک تنگ میدان میں سمٹ کر رہ گئی۔ جو ہی وہ قریب پہنچے، بابر نے توپوں کو آگ اگلنے کا حکم دیا۔ دھماکوں کی آواز، دھواں، بارود کی بو نے ہاتھیوں کو بدحواس کر دیا۔ وہ پیچھے مڑ کر اپنی ہی صفوں کو روکنے لگے۔ فوج افراتفری میں بکھرنے لگی۔ پھر بابر کے بندوقچیوں نے آگ اگلنی شروع کی۔ گولیوں کی بوچھاڑ، چیخ و پکار، مٹی کے بگولوں نے لودھی لشکر کا حوصلہ توڑ ڈالا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا بابر کو انتظار تھا۔ اس نے دائیں اور بائیں بازو کے گھڑ سواروں کو اشارہ دیا اور اپنی تلغمہ گھیرا بندی پوری طاقت سے چلا دی۔ بابر کے تیز رفتار گھڑ سواروں نے لودھی لشکر کو چاروں طرف سے جکڑ دیا۔ ابراہیم کے سپہ سالار مزاحمت نہ کر سکے۔ ہاتھی بھاگے، گھڑ سوار ٹوٹے اور پیادہ سپاہی پسپا ہونے لگے۔ آخری کار ابراہیم لودھی خود میدان میں اترا۔ اس نے بہادری سے لڑائی کی، مگر وہ تنہا پڑ گیا اور پانی پت کے میدان میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کی موت نے اس کے لشکر کے حوصلے پاش پاش کر دیے۔ جو لشکر صبح کے وقت ایک طوفان بن کر آیا تھا، دوپہر تک شکست خوردہ اور منتشر ہو چکا تھا۔ یہ جنگ محض دہلی کے تاج کی تبدیلی نہیں تھی، یہ برے صغیر کے تاریخی موڑوں میں سے ایک موڑ تھا۔ اسی دن مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔
ایک ایسی طاقت جو اگلی 3 صدیوں تک اس خطے کی سیاست، ثقافت اور معیشت پر اثر انداز ہوتی رہی۔ پانی پت کی اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ جنگیں صرف تعداد سے نہیں، حکمت، نظم اور سپہ سالار کی ہمت و ذہانت سے جیتی